ایم پی ہے شفیع اللہ جان جنہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اگین وہی چیزیں ریپیٹ کی ہیں جو گنڈا پور صاحب نے اس دن جلسے میں کہی ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آپ کو سیاست اگر کرنی ہے تو سیاست کم از کم ڈیسنسی کے ایک سرکل کے اندر رہ کے کریں. آپ ماؤں بہنوں پہ مت جائیں. جو جوابات آپ کو پھر آئیں گے پھر وہ آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے میرے خیال میں. اگر ہمارے پولیٹیشینز یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ لڑکیوں، خواتین، ماؤں بہنوں کو چھوڑ دیں تو شاید بات جو ہے وہ بہتر ہو جائے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے گھروں میں اگر آپ گھس کے ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے اور پھر پی ٹی آئی والے ہی جب یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ چھوڑ دیں، پھر آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے ماؤں بہنوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں فرق نہیں رہ جاتا اور پھر آپ کو بھی کوئی بھی کسی بھی چیز سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. اب آپ کہہ دیں آپ نے جو کہنا. دیکھیں میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں کہ خاتون ہوتے ہوئے آپ کو اس بات بری لگی ہے جو شفیع اللہ جان نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان صاحبہ کو بتا رہا ہوں ہم بینڈ باجا بارات کے ساتھ آئیں گے، ہمارا دلہا بالکل محفوظ ہے، آپ بس لڑکی تیار رکھیں، 22 ستمبر کو ہم لاہور آ رہے ہیں، کسی کے باپ میں ضرورت ہو تو روک کر دکھائے. یہ سیدھا سیدھا پختون پنجابی فساد کروانے کی ایک تیاری کر رہی ہے پی ٹی آئی، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس طرح کے وہ لوگ. اور افسوس اس بات پہ مجھے ہے کہ جو پی ٹی ایم کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھا گیا سامنے، اس سے آگے لے کے گئی ہے پی ٹی آئی اب اس کو. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے تو اخلاقی ان کو اخلاقی سائڈ اس کی اسٹینڈنگ. دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ بھول گئی ہیں کہ یہ کلچر تو عمران خان پروموٹ کر رہا ہے. عمران خان نے اس بات کو انڈورس کیا، علی امین گنڈا پور کی اس بات کو، لیکن جو آج اس انہوں نے نے پھر نہیں، اس کی لیکن بھی آج تردید نہیں کی ہے، نہیں نہیں اس نہیں نہیں کو بھی نہیں نہیں کرٹیسائز سوری کیا. سر جہاں پہ سوری جو دیکھیں چیز میری جو بات سنیں. کرٹیسائز کرے گا اس کو بھی ہم مانیں میں گے، آپ سے ایک ایڈمٹ کریں ریکویسٹ گے. کروں گا، اگر آپ نے اچھا جرنلسٹ بننا ہے نا تو اپنے فیکٹس کریکٹ رکھا کریں. آج عمران خان نے بات کی ہے صرف جرنلسٹوں کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے. صرف جرنلسٹوں کے حوالے سے. انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کوئی معذرت، کوئی بات واپس نہیں لی، اور جرنلسٹوں کے بھی معذرت نہیں کی انہوں نے کوئی. کیونکہ انہوں نے کہا ہاں صحافیوں نے مجھے بھی وہ پتہ نہیں بات تھا. نہیں کی نا، انہیں یہ سب پتہ، سیاستدانوں سے متعلق انہوں نے بات نہیں کی جس کے اوپر خان صاحب جی نے صرف بالکل، صحافیوں تک اس بات کو رکھا ہے. کیونکہ خان صاحب خود اس ذہنیت کے ہیں، اور خان ٹھیک صاحب ہے. کے فالوور اس ذہنیت کے ہیں، چاہے وہ کوئی جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو، چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہو، چاہے کوئی عام سوسائٹی کا ممبر ہو. خان صاحب جس طرح کی ذہنیت خان صاحب کی ہے اسی طرح کی ان کے فالوورز کی ہے. اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی تقسیم ہے. آدھے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی عمران خان کی اسی ذہنیت والے جو ہیں وہ فالوور ہیں. میں آپ کو یہ بات کیا لکھ کے لینا ہے تو لکھ کے لے لیں، ورنہ یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ ایسے چلتا رہتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ایسے چلایا جا رہا ہے، اور مجھے اس میں بدقسمتی سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ملک کی وحدت کو نقصان یہ بہت چیز پہنچائے گی. جس طرح پختون پنجابی لڑائی بنا رہے ہیں 22 ستمبر کو یہ لوگ پی ٹی آئی کے، سپورٹڈ بائی سم ایلیمنٹس ود ان دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود ان دی جوڈیشری. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز. اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، میں کرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ چیزیں اور خراب ہو جائیں گی. دیکھیں قرارداد پیش کی ہے انہوں نے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، جس کا ہم نے یہاں پہ ہم نے بریک بھی کیا تھا. اب مزید کوئی قرارداد پیش کر دیں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اور پولیس وہاں کی ہڑتال پہ گئی ہوئی ہے. وہاں پہ وہاں کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں افغانستان سے خود مذاکرات کروں گا. پولیس وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے. انہوں نے کہہ دیا فوج، ایم آئی اور آئی ایس آئی یہاں سے چلے جائیں، ہم خود معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پولیس اس کے باوجود کہہ رہی ہے. اب دیکھیں سازش کیسے ہوتی ہے، شرپسندی کیسے ہوتی ہے. یہ پولیس کسی کے کہنے پہ یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ جن ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف پولیس نے یہ دھرنا دیا ہوا ہے باجوڑ میں اور لکی مروت میں اور بنو میں، یہ وہ دہشت گرد ہیں جس کو عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض لے کے آئے، پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئی. اور آج پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے ان سے ہم نپٹیں گے خود، فوج آئی ایس آئی ایم آئی پیچھے ہو جائے. اور فوج آئی ایس آئی اور ایم آئی میں آج بھی سرونگ بھی ریٹائرڈ بھی ان کا بس نہیں چل رہا کہ عمران خان کو نہ چوم لیں جا کے. سر لیکن یہ پھر ایک منٹ چیزیں ٹھہر دیں، میری بات مجھے آپ پوری کر لینے دیں. میں یہ باتیں سچی کر رہا ہوں، تلخ لگیں گی بہت سارے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں نا، ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی،
ہر ادارے پہ قبضہ کرنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ آپ سے کچھ بھی نہیں سنبھالا جائے گا اور نہیں سنبھالا جا رہا. آپ دیکھیں نا جو میں نے آپ کو بات کی داخلہ، انہوں نے کہہ دیا ہے ہم جانیں گے. یہ پولیس والے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت، یہ علی مین گنڈا پور ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کیوں نہیں کہتی کہ ہم آپ کو لے کے آئے تھے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ہماری پولیس کے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، ہماری پولیس کا اعتماد قائم نہیں رہا، آپ واپس چلے جائیں افغانستان. ان کو نہیں کہہ رہے، وہ فوج کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو کہہ رہے ہیں. اور فوج اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کا حال دیکھیں آپ، ان کے اندر لوگ عمران خان پہ مرے جا رہے ہیں. سر جب فوج اور آئی ایس آئی اور ایم آئی لے کر آئیں گے طالبان کو تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے یہی کہنا ہے نا کہ میرے لوگ مر رہے ہیں تو اب میں مذاکرات کروں گا. اب پی ٹی آئی یہ والا سٹانس لے. دیکھیں ٹھیک ہے اس میں عمران وقت خان فوج، شامل آئی تھے. ایس آئی اور ٹھیک ہے، حکومت کا سربراہ کون تھا ہم یہ نے بھول پہلے بھی جاتی ہے یہی نا بات کی ہے آپ، کہ یہ بھول عمران جاتی ہے خان، نا آپ. وزیر اعظم عمران خان تھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض تھا. اسٹیٹ پالیسی تھی نا. اسٹیٹ کون سی اسٹیٹ؟ یہ یہ 3 لوگ اسٹیٹ نہیں ہیں. سر تو اسٹیٹ پالیسی اب کیا ہے؟ اب کیا ہے علی اسٹیٹ امین گنڈا پور پالیسی؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب میں غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ میں اس آپ سے کو کچھ اور، agree نہیں میرا کر رہی. آرگومنٹ کچھ اور تھا جس کو آپ مکمل نہیں ہونے دے رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داخلہ، خارجہ اور کرنسی یہ 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں وفاق کے. داخلہ انہوں نے منع کر دیا، کہہ دیا، مطالبہ کر دیا ہے سڑک پہ آ کے کہ فوج یہاں سے ہٹ جائے. یہ داخلہ ہی ہے نا، بارڈرز ہے نا. خارجہ پہ انہوں نے کہہ دیا ڈائریکٹ ہم مذاکرات کریں گے افغانستان سے. اب ایک کرنسی رہ گئی ہے نا. کل کو وہاں کی اسمبلی کہہ دے گی ہم اپنی کرنسی خود چھاپ رہے ہیں، ہمیں نہیں وفاق پیسے دے رہا. فرض کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ ہو جائے، تو کدھر وفاق اور کون سی وحدت؟ دیکھیں میں باتیں You're تلق کر right رہا ہوں about that. لیکن میں آئی ایم فلیگنگ دا ایشوز، آئی ایم ریڈ فلیگنگ دا ایشوز. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ریٹائرڈ اور سرونگ کو یہ نظر نہیں آ رہا، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی. عقل جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور عقل اور تکبر اور انا کا آپس میں مقابلہ ہونا تو عقل جیتے تو ملک بچتے ہیں، تکبر اور انا جیتے تو نہیں بچتے ملک. اور میں اس سے زیادہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال داخلہ، خارجہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. اور یہ سب کچھ خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے. 22 ستمبر شو ڈاؤن کا دن ہوگا، اور یہ پنجابی پختون جس طرح بنگلہ دیش میں پنجاب کو گالی پڑی تھی، بلوچستان میں پنجاب کو گالی پڑتی ہے بغیر کسی پنجابی کے قصور کے، اسٹیبلشمنٹ کے چند ایلیمنٹس کی وجہ سے جو عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس وقت پختونوں کو پنجابی وہ یاد نہیں آتے. قمر جاوید باجوہ پنجابی نہیں ہے، جنرل فیض پنجابی نہیں ہے، عاصم سلیم باجوہ پنجابی نہیں ہے، آصف غفور پنجابی نہیں ہے، جنرل رضوان پنجابی نہیں ہے، راحیل شریف پنجابی نہیں ہے، کیانی پنجابی نہیں ہے، شجاع پاشا پنجابی نہیں ہے، ظہیر الاسلام پنجابی نہیں ہے، ثاقب نثار پنجابی نہیں ہے، آصف کھوسا پنجابی نہیں ہے، عمر تا بندیال پنجابی نہیں ہے، عظمت سعید شیخ پنجابی نہیں ہے. یہ سب پنجابی ہیں نا. اینکروں کے نام بھی لے دوں پنجابیوں کے، میڈیا چینلز کے بھی لے دوں سیٹھوں کے پنجابیوں کے، لے دیں آج. چھوڑیں. تو گالی صرف بات ہے، ہر کوئی اپنی سیاست چمکا رہا ہے اس ملک کے نام پہ، اور پنجابی عوام کے نام پہ. عمران خان پنجابی نہیں ہے، عمران خان کو پشتو آتی ہے، کہتے میں جلندر سے ہوں. جلندر کس چیز کے، کتنے سو سال سے وہ جلندری ہیں، پنجابی ہیں، لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں پلے بڑے. لیکن گالی پنجابی کو دینا آسان ہے، عام پنجابی کو. پنجاب کے نام پہ نفرت پھیلانا آسان ہے، پھیلائیں. لیکن کیا پنجاب کے بغیر، اگر پنجاب سے خدا نہ خواستہ الگ ہونا ہے کسی نے، تو آپ کی تو ساری اکانومی پنجاب سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے تو سارا ٹرانسپورٹ کا نظام پنجاب سے جڑا ہوا ہے، سندھ سے جڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت تو ڈبیٹ وفاق اور صوبے کی ہے نا کہ جو آپ نے ایم پی اے وہاں کے جو تقریریں کر رہے ہیں، پنجاب یہ میں کون سی جلسہ وحدت کی کرنا ہے، تقریریں یہ کہہ ہیں؟ رہے ہیں. یہ غیرت کو آپ للکاریں، اس طرح گالیاں نکالیں، اور آپ سمجھیں آپ کو یہاں سے پھر گھی کے ٹوکرے آئیں گے. مجھے بتائیں نا آپ کہ یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ عمران خان نے نہیں پروموٹ کیا، یہ عمران خان کے الفاظ نہیں سر ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے اور لیکن پھر عمران یہاں خان سے کے آرگیومنٹ، پروٹیکٹر کون ہیں؟ سر یہاں سے آج بھی عمران خان کے پروٹیکٹر کون ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ سر یہاں سے ایک آرگیومنٹ پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ صرف الیکشن کے بعد سے ہی دیکھ لیں کہ آپ نے اس پارٹی کو کیسے کارنر کیا، آپ نے جو فیشزم کیا ہے ان کے خلاف، تو پھر یہ انہوں نے کچھ تو کرنا ہے، ہم کسی طریقے سے تو ریاکٹ کریں گے. میں کسی طور اس اسپیچ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن آرگیومنٹ تو ایک ہے. دیکھیں فیشزم جو ہے فیشزم تو نا، ان کے خلاف بھی ہو فیشزم رہا ہے. کسی بھی قسم کا ہو وہ برا ہوتا ہے. فیشزم کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیشزم آپ کے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے اس کا انہیں جواب مل گیا کیا؟
ابھی بھی حکومت میں ہیں, حکومت میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ کل ساری پارلیمنٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, آج پوری سینٹ نے مشترکہ قرارداد نہیں پاس کی اس فیشزم کے خلاف. کیا آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ فیشزم نہیں ہے, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک پوری سازش ہے. ابھی اسحاق ڈار نے لندن میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہمیں ہماری ساری شرائط پوری کرنے کے باوجود جو قرضہ منظور نہیں کر رہا, یہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے ہے. اور جیو پالیٹکس کیا ہے؟ پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی, پہلی دفعہ. اس کے کوئی 15 کے قریب ممبرز ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بڑے ملک کے میں آپ کو نام لے, بیلاروس ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, قازقستان ہے, کرغزستان ہے, پاکستان ہے, رشیا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے اور دوسرے آبزرورز ہیں. یہ کانفرنس ہو رہی ہے 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں. اور یہ 22 ستمبر کا جلسہ جو ہے, اس میں اتنا فساد پھیلایا جائے گا کہ یہ کانفرنس کا انعقاد خطرے میں پڑ جائے گا, کیونکہ جتنے میں نے ممالک کے نام لیے ہیں ان سب کے سربراہان نے پاکستان آنا ہے اسلام آباد. اور چائنیز پرائم منسٹر سی پیک 2 شروع کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ الگ سے انہی تاریخوں میں کر رہا ہے. یہ ٹارگٹ ہے, یہ کانفرنس ایس سی او کی اور چائنیز پرائم منسٹر کا وزٹ کینسل کروانا, جس طرح 2014 میں ہوا تھا جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا اور یہاں پہ دھرنا دیا گیا. اس وقت بھی جرنیل شامل تھے ساتھ, ججز شامل تھے ساتھ, اس دورے کو کینسل کروانے میں, سی پیک کو لیٹ کروانے میں. اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ کیا اس دفعہ بھی کچھ جرنیل اور ججز ساتھ شامل ہیں اس دورے کو بھی کینسل کروانے میں, اس کانفرنس کو بھی کینسل کروانے میں. اس طرح کے حالات پیدا کر دے. آپ کے خیال میں بلوچستان میں جو انریسٹ ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں, اور یہ خیبر پختونخوا اچانک جو اس راستے پہ چل پڑا ہے, اور عمران خان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو سمٹ ہو رہی ہے یہاں پہ 15-16 ممالک کے سربراہان نے آنا ہے, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر دی جائے, تو آپ کے خیال میں یہ کانفرنس ہو پائے گی؟ چائنیز پرائم منسٹر کا وزٹ ہو پائے گا؟ جیو پالیٹکس ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں نہیں پتا. میں آپ کو جتنے عمران خان کے سپورٹرز ہیں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, جج ہوں یا جرنیل ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ یا وہ خود دوسرے ملکوں میں, مغربی ممالک میں ان کے اثاثے ہیں. اس سے بڑی بات میں کیا کہوں؟ انہیں نہیں پرواہ یہاں ملک میں کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی, انہوں نے اپنی گیمز کھیلنی ہے. پستہ پاکستان اور پاکستان کے عوام ہیں. تکلیف ہمیں یہ ہے, مجھے کم از کم تکلیف یہ ہے کہ گیمز کھیلنی بند کریں, یکسو ہو کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں, جیسے سینٹ نے آج قرارداد پاس کیا. ورنہ ایمل ولی خان سے بڑا نیشنلسٹ کوئی نہیں ہے. اور اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے ڈر ہے کہ پاکستان کہیں خیبر پختونخوا کو ہاتھ سے نہ کھو دے. یہ آج ابھی کہا ہے انہوں نے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایک دستخط سے 102 دہشت گردوں کو رہا کیا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. عمران خان, آرمی چیف کمانڈر جاوید باجوہ اور جنرل فیض ڈی جی ایس ہے. تو مجھے بتائیں یہ ایمل ولی خان کہہ رہا ہے, یہ ایس سی او ہو رہی ہے, اور یہ 22 ستمبر کو آپ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں. پختون بارات لے کے آئیں گے لاہور پنجابیوں کی طرف. یہ کیا آپ نیریٹو بنا رہے ہیں اس ملک میں؟ کس طرف ان لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز سازشیں کرنا بند کر دیں, اس ملک کو آگے جانے دیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.